کہ اب کیونکہ آپ انٹرویو دے رہے ہیں، آپ مجھے اس بات کا احساس بھی ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج سے لگتا ہے کہ آپ ایک تعلق ہوتا ہے، وفاداری ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ایک سیاسی قربت رہی ہوتی ہے، تو انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ یا ہیں یا نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب کو کے بارے میں یہ ان کے جو مقاصد تھے اس لانگ مارچ کے، انہیں کیوں یہ شوق چڑھا کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بحیثیت آرمی چیف بننے سے روک؟ یہ کوشچن آپ نے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عاصم منیر کو چھیڑنا ہی ہماری غلطی تھی۔ میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، باجوہ 2 دفعہ رہ گیا تھا، تیسری دفعہ بھی ہوتا تو کیا مسئلہ ہو جانا تھا، یہ نہ ہوتا یا عاصم منیر صاحب ہوتے۔ فوج تو موجود ہے، فوج تو موجود ہے، موجود ہے۔ سو آپ نے جو سوال کی روح پکڑی ہے کہ عاصم منیر کے وقت میں ہی ہمارے خلاف یہ باتیں، جب عاصم منیر صاحب کی ٹرانسفر ہوئی، عاصم منیر صاحب کی جب ٹرانسفر ہوئی، ٹرانسفریں بھی فوج میں ہوتی رہتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا نارمل بات ہے، فوجی نہیں محسوس کرتا، جنرل نہیں محسوس کرتا کہ مجھے یہاں بھیجنا ہے، وہاں یہاں بھیجنا ہے۔ لیکن جب وہ ہوئی اسی وقت سے یہ بات چلنی شروع ہوگی، کیونکہ آج کل تو کمپیوٹر میں ساروں کے رینک لکھے ہوتے ہیں کہ یہ 6ویں نمبر پہ ہے، یہ 5ویں، جس طرح ججز کے لکھے ہوتے ہیں، اور جتنے ٹاپ پہ ہوتے ہیں وہ سارے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ ایلیجیبل ہوتے ہیں، ہاں، تو وہ ایلیجیبل بھی تھے اور ٹاپ پر بھی تھے۔ سو لوگوں نے اس دن سے باتیں بنانی شروع کر دی۔ سو میں آپ کے اس سوال کا مختصر ترین جواب یہ دوں گا کہ ہماری غلطی یہیں سے شروع ہوئی، جو ہم نے عاصم منیر صاحب کی خام خواہ ایسی بیل مجھے مار والی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، وہ بات اب اوپن سیکرٹ ہے، انہوں نے بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی اپنے پرائم منسٹر کو بتایا کہ جی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں، اور اس میں معاملہ آپ کے معاملہ اہل خانہ تک بھی جاتا ہے۔ یہ اس بات کو عمران خان صاحب نے ڈینائی نہیں کیا، اس بات کو میں بحیثیت صحافی 1000 جگہ کر چکا ہوں، اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے۔ چلے ٹرانسفر بھی آپ نے کہا نارمل بات ہے، لیکن کوئی اس حد تک چلا جائے کہ جی میں پرائم منسٹر بھی نہیں ہوں، لیکن میں نے ایک پورا ایک سازش کا حصہ بننا ہے، یا میں نے ایک پوری کوشش کرنی ہے کہ اس شخص کو میں نے آرمی چیف نہیں بننے دینا۔ یہ شیخ صاحب آپ نے بڑی سازشیں دیکھی ہوں گی، آپ نے حکومتیں بنتے بگڑتے دیکھی ہوں گی۔ میں بعض کا گیٹ نمبر 4 کے باہر کھڑا ہوتا تھا جس وقت ابھی کو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ نیا آرمی چیف کون آ رہا ہے۔ سو بعض کا میں مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ جب ضیاء الحق کا فیصلہ ہو رہا تھا تو نام ہی نہیں پتہ لگ رہے تھے کیا ہو رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کو یہ اس کام سے باہر نکل آنا چاہیے۔ یہ فوج کا مسئلہ ہے، فوج کو کرنے دینا چاہیے، کون سینئر ہے کون سینئر نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ نہیں ہے، اور انہی کا درد سر رہنا چاہیے۔ ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ آپ یقین جانیں کہ میں الیکشن کے دنوں میں ایک حلقہ جس سے میں لڑ نہیں سکا پہلے، وہ سارا میرا آرمی کا ہی حلقہ تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب ہمارا فیصلہ ایک ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی یہاں بھی آپ تو ریٹائر ہو چکے ہیں سارا۔ انہوں نے کہا یہاں بھی ہمارا فیصلہ ایک ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے۔ سو میں اپنی اس سارے دور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو غلطی کی وہ اس کام میں خام خواہ اپنے آپ کو ملوث کر کے کی۔ بٹ شیخ صاحب خواہ مخواہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، آپ کو دیکھیں ہوپ ہوتی ہے، ہر ایک کو ہوتی ہے۔ نہیں ہوپ کیا، دیکھیں آپ کا خیال کے خیال مجھے پتا ہے آپ کیا مجھ سے پوچھنا نہیں، میں پوچھ رہا شیخ صاحب، میرا کام تھوڑے کو پوچھنا ہے، تھوڑا کام ہے جواب دینا۔ آپ نے اگر نہیں جواب دینا آپ خاموش ہو جائیں۔ ٹھیک آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جو دوست رفقا ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اندر بھی ہماری بڑی سے ہے، اندر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں، اندر بھی ہمیں اگر ہم پہنچ جائیں تو سپورٹ ملے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا فوج میں اسکول لائف سے، میں نے آپ کو بتایا سب سے پہلا قیدی ہوں جس نے یحییٰ خان کا کورٹ مارشل، پہلے دن ہی میرا کورٹ مارشل ہوا۔ لیکن یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں جو چیف وہاں فیصلہ کرتا ہے وہ فیصلہ فار آل ہے، نیچے لنگر سے لے کے اور ٹاپ کوروں تک سارا فیصلہ وہی ہے، جو چیف جو ہے نیچے لنگر تک جاتا ہے وہ فیصلہ اسی کا جاتا ہے۔ سو میں اعتراف کر چکا ہوں، اس پہ کافی ہے کہ یہ ہماری غلطی تھی۔ غلطی تھی شیخ صاحب۔ میں ابھی 2023 میں آنے سے پہلے مجھے بتائیں
آپ جیسا میں اس لیے کہوں گا کہ آپ جیسا زیرک سیاستدان ہو جس نے اتنی وزارتیں کنگال دی ہوں, سب کچھ دیکھ لیا ہو, اتار چڑھاؤ بھی دیکھ لیا ہو, قید بھی دیکھ لی ہو, چلے اب تو چلا بھی دیکھ لیا, مطلب پنجابی مائنڈ نہ کرنا تسی اننے کملے طریقے سب کچھ ہو رہا سی میں جو کہتے ہیں لوٹی پی رہی سی تو تسی کہتے یار خدا دا نہ ہے مینوں معاف کرو بھائی, میں یہو جی سیاست کسی دا اتحادی نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ بھی نہیں کیا. میں نے اس کو دیکھیں, میرا اس سے ملاقات میں آج یہ بات ڈھکی چھپی نہیں, میں آپ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہوں کہ میں اس کو کہتا تھا دیکھیں میری تو اتنی سی پارٹی ہے, آدھی بھی نہیں ہے سالی, 7,000 روپے کا فنڈ ہے اس کا آیا, 7,000 روپے کی فنڈ کی دنیا میں کوئی پارٹی نہیں ہوگی, ڈالروں میں جاؤ تو 6-7 پتہ نہیں کتنے بنتے ہوں گے. میں ان کو علیحدگی میں یہ بات کہتا تھا کہ یہ مروائیں گے, ہمیں جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے, جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دینا چاہیے, لیکن میرے پاس سیاست کرنے کے لیے اور کوئی گنجائش تھی نہیں, کیونکہ نواز شریف سے میری لڑائی ہو چکی تھی. نواز شریف نے جب مجھے ٹکٹ نہیں دیا تو پھر 11-12 اگست کو خان صاحب آئے اور لال حویلی تشریف لائے, اور 13 اگست کو ہم نے پھر جلسہ رکھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ 2-3 سیٹیں جو ہیں یہ عوامی مسلم لیگ کی ہیں. میں نے کہا جی ہم اگر پھر جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارا فیصلہ ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ان 3 سیٹوں پہ فیصلہ ہم عوامی مسلم لیگ ہوگی. لیکن پھر انہوں نے فون کیا کہ اپنے جو ہیں ان کا کیا نام ہے, ابھی چلے گئے ہیں اس پارٹی میں, ممبر تھے ہمارے قومی اسمبلی کے, ابھی ہیلتھ منسٹر تھے, کیانی صاحب. ہاں جی. پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ عامر کیانی کو ایک ٹکٹ یہ دینا ہے, شیخ رشید تیرے سے زبان تو یہ 3 کی لیکن یہ 2 ہی آئے گی. میں کہا جی 2 ہی دے دے چھوڑو, اور دوسری بھی بڑی مشکل نال ہی ملی, راشد شفیق علی, ورنہ اس بھی بہت اٹکاوا ہو چکا تھا کیونکہ میں وہ ہو گیا ایلیجیبل, وہ کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی کیس کی وجہ سے. تو پھر جو ہماری 3 سیٹیں تھیں وہ 2 سیٹیں رہ گئی. سو ہم نے صرف 2 سیٹوں کی سیاست کی ہے. اب بھی میں 1 ہی سیٹ کی سیاست کروں گا عوامی مسلم لیگ سے, 1 یا 2 سیٹوں کی, 2 بھی کہتے ہیں ہو سکتی ہیں. اور پارٹیاں بہت بڑی بڑی ہیں, بڑی شان ہے, بڑی آن ہے, لیکن آپ جیسے لوگ مہربان ہیں. اور اب میں ٹویٹر پہ جا کے پتہ نہیں غلطی کی یا نہیں کی, مجھے ٹویٹر ہی لے ڈوبا ہے. میرے خلاف تو کوئی شے نہیں نکلی سوائے ٹویٹر کے. اے پڑھو جی, اے پڑھو جی, اے پڑھو جی. کون کردا سی ٹویٹر؟ وہ بندہ ہی کردا سی, مینوں تے آندی نہیں, پر تانوں دکھا کے ہی کردا ہونا ہے نا. میرا مطلب ہے دکھاندا تے میں ہی ساں, کہندا تے میں ہی ساں کہ بھئی لکھ لو. لیکن شیخ صاحب تلخ گل ہے, برا نہ منانا. یہ پچھلے پورا سال جب اسے کہتے ہیں نا لوٹی پڑ رہی تھی, جب میر جعفر میر صادق ہو رہا تھا, جب سازشیں ہو رہی تھی, اس میں ہم شریک نہیں, آپ شریک نہیں تھے, پر آپ اس کو کنڈیم بھی نہیں کر رہے تھے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ ہم نے پڑھا نہیں ہوگا. اس کے اوپر پچھتاوا ہے آپ. دیکھیں جی, اگر کوئی چیز جو اسلام پہ, ختم نبوت پہ, کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور اس پہ ہو تو آف کورس مجھے دکھ ہوگا. میں پڑھتا نہیں ہوں, مجھے اتنا اس کا نالج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے فالوور جو ہیں قدرت کی طرف سے کافی ہیں, کوئی 10 ملین میں ہے کہ 9 میں ہے پتہ نہیں. یعنی 8 ملین ہے, 8 ملین فالوور چھوٹی بات نہیں ہوتی شیخ صاحب. وہ اسی میں ٹویٹر میں ہے, لیکن وہ دوسرا بھی ایک ہوتا ہے نا, ایک انسٹاگرام. جی انسٹاگرام بھی ہے. ہاں انسٹاگرام, وہ سارے ملا کے کوئی سارے 10-1 ملین. نہیں ہن تے تسی کریش کورس کر رہے ہو, ہن تے کافی چیزاں سیکھ گئے ہوگے تسی. نہیں سیکھا, اچھا کچھ نہیں سیکھا, میں نے صرف پڑھتا ہی رہا, عبادت کی. چلو تسی پڑھے ہو یا پڑھائے گئے ہو تو علیحدہ گل ہے. پر مجھے یہ بتائیں شیخ صاحب کہ پھر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں, آپ کے نزدیک یہ سانحہ 9 مئی یہ کوئی ایک دن کی بات ہے یا اس کے پیچھے کیا تھا؟ آپ ایسے ہوتا ہے نا, آپ کیا آپ یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا تھا آپ کو کہ یار یہ ہو جائے گا؟ دیکھیں وہ ایک میں نے یہاں لکھی ہوئی تھی ابھی ایک جگہ پہ یہاں پہ کہ چکری ریسٹ ہاؤس پہ بھی کوئی میٹنگ ہوئی اور 4 تاریخ کو اور کہا گیا کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہوا, 6 کو زیادہ جائے. لوگ باتیں بھی بڑی کر دیتے ہیں, اور پھر 6 کو کیا گیا. لیکن عمران خان جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کا وہ ایک ضدی سا سیاستدان ہے, وہ ضد میں جب آ جاتا ہے تو 9 مئی جو ہے اس کی جتنی ہر جمعے مذمت کرنی چاہیے خطبے میں بھی,
نہیں تو مذمت تو عمران خان صاحب نے بھی کر دی، برا ہو گیا، نہیں برا ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا میں تو جیل میں تھا، میرا تو قصور ہی کوئی نہیں، مجھے تو پتہ ہی صحیح بات ہے، پڑھا میں نے پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے 10 مئی کو جب کنڈیم کیا تو جو میرے کئی مہربان دوست تھے جو اداروں میں تھے، انہوں نے کہا جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں آپ کا بیان یہاں کنڈیمنیشن کا. پھر میں نے پھر کیا، پھر بھیجا ان کو، میں نے کہا کہ یار اب تو پڑھا. وہ کہتا جی نہیں ہم مصروف تھے، وہ سسٹم کو ایسا ہوتا ہے وہ آگے نکل جاتا ہے. لیکن اس قوم میں ڈارک ترین دن جو تھا، اس کا سیاہ ترین، اور میں آج آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں منیب صاحب، آپ نے بڑی کمال کی بات کی اللہ کے سامنے، یہ جتنے لوگ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو رہا کرانے کے لیے آج کے بعد میری زندگی، یہ میں چلے سے فیصلہ کر کے چلا ہوں کہ اگر بے گناہ ہیں ان کو بھی چھڑواؤں گا، اور اگر وہ گناہ ہو گیا ان سے یہ ایک غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کی باوجود بھی ایک معافی ان کی کرواؤں گا. یہ میں عہد کر کے چلا ہوں اپنے چلے میں، ایک ہی دعا مانگ کے چلا ہوں دن رات، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کئی بہت غریب ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، خاص کر تنخواہ پیشہ لوگوں کے حالات بڑے سخت خراب ہیں، اور اس تنخواہ پیشہ لوگوں کے لیے میری جان حاضر ہے. میں نے اللہ کے سامنے یہ عہد کیا ہے، اور منیب صاحب آپ نے یہ سوال کر کے میرے پہ احسان کیا ہے، میں تہجد کے وقت یہ دعا مانگتا تھا، یا اللہ مجھے اتنا میری بات میں اثر پیدا کر دے کہ میں عاصم منیر کے پاس جاؤں اور اس کو درخواست کروں کہ ان سارے لوگوں کو ایک دفعہ معاف کر دے تاکہ دوریاں ہی ختم ہو جائیں. مطلب آپ عام معافی کا مطالبہ میں عام معافی کا مطالبہ کرتا ہوں. میں تہجد کے وقت اٹھ کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ میں پاکستان کا سب سے گناہ گار انسان ہی صحیح، لیکن میں پاکستان کے ان 4 بندوں میں شامل ہوں جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھی ہے. ماشاءاللہ ہے جی، کوئی یہ چھوڑ دیں کہ روزہ رسول میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور خانہ کعبہ کے اندر کتنی دفعہ گیا ہوں، لیکن میں نے تہجد کے وقت اٹھ کے کہا کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے، کیونکہ 2-3 ماؤں نے مجھے جو بات کہی میں شیئر نہیں کرنا چاہتا، میرے آنسو آ جائیں گے. آپ کی آواز میں لرزش کیوں ہے شیخ صاحب؟ آپ کو بس مجھے یہ مائیں بڑی پریشان ہیں جن کے بچے جو ہیں، ماں جو ہوتی ہے نا جی وہ ماں ہی ہوتی ہے. سو میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک کام ضرور کروں گا، جن سے میری سیاسی لڑائی ہے وہ لڑائی ہے پی ڈی ایم سے لڑوں گا جتنی میری طاقت، چھوٹی سی طاقت ہے نا، ایک شہر دیکھیں نا، میری سیاست ہے جی مریڑ حسن سے لے کے فیض آباد تک، دونوں طرف بس. اور مصیبتیں مجھ پہ اتنی پڑتی ہیں، 100 مصیبتیں اتنی پڑتی ہیں جیسے میں ادھر بائیڈن کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. ایک مختصر سا بریک ہے جی، واپس آتے ہیں.